ایک شہر میں کسی سیاسی لیڈر کے گھر میں روزانہ جھگڑا ہوتا تھا، بیوی سے لڑائی، بچوں سے ناراضگی، پڑوسیوں سے تکرار، حتیٰ کہ وہ چوکیدار سے بھی روز تلخ کلامی وہ روز کا معمول تھا۔ اب محلے والوں نے کئی بار انہیں سمجھایا کہ بھائی پہلے اپنے گھر کا معاملہ تو سنبھالو، مگر لاٹ صاحب کا ایک ہی کمال تھا، وہ ہر جھگڑے کے بعد سب کو امن پر خوب لیکچر دیا کرتے تھے، دوسروں کو سمجھایا کرتے تھے کہ برداشت ہی اصل حکمت ہے، تشدد مسائل کا حل نہیں ہے، اور پڑوسیوں سے کہتے تھے کہ بات چیت سے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ ایک دن محلے میں دو گھروں کے درمیان شدید جھگڑا ہو گیا، حتیٰ کہ وہ تھوڑی بہت اینٹ پتھر بھی چل گئے۔ محلے کی امن کمیٹی جمع ہوئی، سب نے سوچا کہ کسی ایسے شخص کو بیچ میں لانا چاہیے جو امن کی اہمیت کو جانتا ہو۔ اب ایک نے کہا کہ وہ صاحب کیسے رہیں گے، تقریر تو بڑی دلچسپ کرتے ہیں۔ دوسرے نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا لیکن ان کی تو خود کسی سے نہیں بنتی، تو ان کے دوست نے فوراً کہا کہ ارے وہ الگ بات ہے، لیکن دیکھو بات تو امن کی ہی کرتے ہیں نا۔ چنانچہ فیصلہ ہو گیا اور صاحب کو محلے کی امن کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ لاٹ صاحب نے بھی موقع غنیمت جانا اور دونوں جھگڑنے والے جو گھر تھے ان کے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا کہ دیکھیں، تشدد مسئلے کا حل نہیں ہے، ہم سب کو برداشت، مکالمہ اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی لمحے ان کے گھر سے شور آیا، بیوی ان کی چیخ رہی تھی، بچے لڑ رہے تھے اور پڑوسی کہہ رہا تھا بھائی ذرا اپنے گھر کی تو خبر لے لیں۔ صاحب نے کھنکھار کر کہا فی الحال ہم ایک بین الاقوامی تنازع حل کر رہے ہیں، گھریلو مسائل وہ بعد میں دیکھیں گے۔ تو جناب اب خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ کے لیے بورڈ آف پیس مکمل ہو گیا ہے، اسرائیل بھی راضی ہو گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ پاکستان بھی اس بورڈ کا رکن بن گیا ہے۔ اچھا، شہباز شریف اس وقت سوئٹزرلینڈ میں ہیں جہاں ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی آج ہو چکی ہے، اور ٹرمپ اس جھگڑالو لاٹ صاحب کا کردار ادا کر رہے ہیں جن کی خود کسی سے نہیں بنتی، لیکن دنیا کو وہ امن کا درس دے رہے ہیں، جبکہ میاں شہباز شریف پاکستانی عوام سمیت پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ارے وہ الگ بات ہے، لیکن دیکھو بات تو وہ امن کی کرتے ہیں نا۔ مجھے اب ڈر یہ ہے کہ کہیں جذبات میں شہباز شریف ٹرمپ کو ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس کے دوران کہیں تیسری مرتبہ بھی نوبیل انعام کے لیے نامزد ہی نہ کر دیں۔ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ دعا ہے کہ جو بھی ہو وہ غزہ اور فلسطین کے عوام کے مفاد میں ہو، لیکن ٹرمپ نے یہ بات کہہ کر اب خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ اس بورڈ کا کام غزہ میں حماس کو غیر مسلح کرنا بھی ہوگا۔ اچھا، میرے نزدیک حماس کو غیر مسلح کرنے کا مطلب اسرائیل کی غزہ پہ مکمل اجارہ داری قائم کرنا ہے اور غزہ کے عوام کو اسرائیل کے سامنے بے یار و مددگار چھوڑنا ہے۔ اگرچہ پاکستان کی طرف سے واضح یہ کیا گیا ہے کہ غزہ میں پاکستانی فوج تعینات نہیں ہوگی، لیکن اگر پاکستان اس بورڈ کا حصہ بننے جا رہا ہے بلکہ بن چکا ہے تو پاکستان کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ پاکستان حماس کو غیر مسلح کرنے کے کسی منصوبے کا بھی حصہ نہیں بنے گا۔